کچھ دوست تھے اور ان دوستوں سے میں نے یہ کہا کہ ابھی ایک تصور ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور تصور یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، عزت نفس کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ زندہ رہیں۔ تو اس کے لیے دنیا میں ایک نظام قائم ہو رہا ہے جس میں لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، اور ان کو سیلف امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس تصور سے تو میں بڑا متفق ہوں، لیکن اس قرضے میں ایک قباحت ہے کہ اس کے اندر سود ہے۔ تو ہم ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جس میں لوگوں کو چھوٹے قرضے دیے جائیں، اور وہ قرضے ہوں گے بغیر سود کے، وہ واپس کریں گے، پھر کسی اور کو ملیں گے، اور اس کا جو سرچشمہ فیض ہے وہ تصور ہے مواخات کا۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے زیر اہتمام آپ نے ہمارے کئی انٹرویوز دیکھے، بڑی بڑی نامور شخصیات اسٹوڈیو میں آئیں اور انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیا۔ ایک صاحب آج جو بہت نامور ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں ذاتی طور پہ میرے دل میں ان کے لیے اتنا احترام ہے، اور وہ احترام ان کی شخصیت کا نہیں ہے، شخصیت کا بھی ہے لیکن بنیادی طور پر وہ ان کے کام کا ہے۔ انسانیت کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک صرف پاکستان کے لیے سکسیس سٹوری نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ایک سکسیس سٹوری ہے۔ وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس پہ کوئی ایک قوم سرحدوں میں قید لوگ نہیں، زمانہ فخر کر سکتا ہے۔ میرے لیے بہت اعزاز کی، محبت کی، عقیدت کی بات ہے کہ آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو تازہ چیئرپرسن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ کی نظر انتخاب ہم پہ ٹھہری، تو آپ نے مجھے دعوت دی، تو ظاہر آپ سے بہت ایک پرانا نسبت ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کی بھی کئی جہتیں ہیں، تو میں ایم ایکسٹریملی ہمبلڈ اینڈ آنرڈ کہ آپ کے روبرو بیٹھوں۔ سر، آپ کی شخصیت کی بھی بہت سی جہتیں ہیں، اور اس میں سے ایک جہت اخوت ہے، ایک جہت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ایک جہت آپ کا علمی تحقیقی کام ہے، اور ایک جہت وہ سٹرگل ہے جس نے امجد ثاقب کو آج اس مقام تک پہنچایا۔ چار جہتیں ہیں، کس سے بات کا آغاز کریں؟ دیکھیں، یہ جہتیں ہیں لیکن بنیاد تو ایک ہی ہے نا۔ اس مطلب ہے کہ سارے کام کا ایک ہی بنیادی مقصد یا محور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی درد مندی کی، اور کسی ضرورت مند کے ساتھ کھڑا ہونے کی، اپنے حصے کی خوشیاں کسی کے ساتھ بانٹنے کی، اور کسی کے دکھ اور غم جو ہیں وہ اپنے نام کرنے کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کے ساتھ جا کے پیوستہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں، اس ٹوٹے پھوٹے پرائمری اسکول سے شروع کر دیں جس کے ٹاٹ پہ میں بیٹھتا ہوتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے امریکن یونیورسٹی تک میں جا کے پڑھتا رہا، اور پھر ملازمت کے حوالے سے جہاں سے آپ کا جی چاہے، کہانی ایک ہی ہے۔ سر، اسی کہانی کے آغاز سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ وہ جو ہے کہ چند لوگوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کسی ایک درخت کے نیچے کہ بھئی ہم ایک لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے شاید لوگوں کی مدد ہو، لوگوں کے، اور چند لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، کوئی میرے 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہوا، اور اس سے ایک کانسیپٹ ڈیرائیو ہوا جو کہ بہت بڑا بن گیا۔ وہاں سے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ دوست تھے، اور ان دوستوں سے میں نے یہ کہا کہ ابھی ایک تصور ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور تصور یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، عزت نفس کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہ زندہ رہیں۔ تو اس کے لیے دنیا میں ایک نظام قائم ہو رہا ہے جس میں لوگوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، اور ان کو سیلف امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس تصور سے تو میں بڑا متفق ہوں، لیکن اس قرضے میں ایک قباحت ہے کہ اس کے اندر سود ہے، اور سود میری فیتھ کے بھی کنٹراڈکٹ کرتا ہے، اور میری اخلاقیات سے بھی۔ اگر آپ دینی اعتبار سے کہیں تو سود برا ہے، چلیں کچھ لوگ دینی اعتبار سے اس کو نہیں بھی دیکھتے، سیکولر مزاج رکھتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ استحصال ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بڑا خاکہ بھی ہے، اور میں نے اس پہ کام بھی کر لیا ہے، تو ہم ایک ایسا
ادارہ بناتے ہیں جس میں لوگوں کو چھوٹے قرضے دیے جائیں، اور وہ قرضے ہوں گے بغیر سود کے، وہ واپس کریں گے، پھر کسی اور کو ملیں گے، اور اس کا جو سرچشمہ فیض ہے وہ تصور ہے مواخات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ نے علیہ کہا کہ وسلم۔ ایک شخص کو اپنا لے، تو جو مواخات کر رہا ہے وہ انصار ہے، جس کے ساتھ مواخات ہو رہی ہے وہ مہاجر ہے۔ تو یہ میٹافر ہیں آج کے دور میں، ایک باوسیلہ شخص کے اور ایک کم حیثیت شخص کے، یعنی امیر اور غریب کے۔ تو یہ قرض حسن فنڈ بنائیں گے جس میں لوگوں کی طرف سے عطیات ملیں گے، ہم اس کے کسٹوڈین ہوں گے، ہم اس کے امین ٹھہریں گے، اور پھر ہم وہ رقم ان لوگوں کو دیں گے جو بھیک نہیں لینا چاہتے، کام کرنا چاہتے۔ تو یوں 1,00,000 1,50,000 روپے اکٹھے ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، بڑھتے بڑھتے کام کہیں سے کہیں چلا گیا۔ کہاں تک پہنچا ذرا بس آپ دیکھیں نا کہ وہ 1,00,000 1,50,000 10,00,000 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ ارب 10 ارب 50 ارب 200 ارب کے قرضے ہم۔ اور کتنے لوگوں کو بینیفٹ ہوا قوت کی ان قرضہ جات سے؟ جی اس میں یہ ہے کہ تقریباً 60 لاکھ ہم نے قرضے دیے۔ اچھا، اس قرضوں کے نظام میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا جائے، وہ اچھا کام کرے اور پھر وہ کہے کہ میں نے اضافہ کرنا ہے، تو اس کو دوسری دفعہ دیا جاتا ہے، زیادہ بڑی رقم دی جاتی ہے۔ تو قرضوں کی تعداد 60 لاکھ ہے، مستفید افراد کی تعداد 40 لاکھ ہے، یعنی 40 لاکھ گھرانوں نے یہ قرضے لیے، کچھ نے 1 دفعہ، کچھ نے 2 دفعہ، کچھ نے 3 دفعہ، کیونکہ جب تک اس شخص کی صلاحیت آگے بڑھنے کی ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک امیر آدمی ہے، ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے، شوگر مل، وہ ہر سال قرضہ لیتا ہے، تو قرضہ جو ہے اٹ از ناؤ کنسیڈرڈ ایز اے بیسک ہیومن رائٹ۔ تو ہم نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ یہ قرضہ مواخات کے تصور سے جلا پائے گا، اور پھر اس میں دوسرا جو اسلامی تصور ہے کہ سود نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے ایک اس میں ویلیو ایڈ کی کہ قرضوں کے اس نظام میں ہم نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کنونشنل مائکرو فائنانس کہتا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک بزنس ہے، آپ ادھر سے قرضہ اٹھائیں اور پھر ادھر دے دیں، اور اس کی تمام کاسٹ اور پروفٹ بھی اس سے لے لیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جس شخص کو ہم نے قرضہ دینا ہے وہ غریب ہے یا ہمارا بھائی ہے، مشکل حالات کا شکار ہے، تو اس کی محنت کے تمام ثمرات اس کی جھولی میں گرنے چاہیے۔ دیکھیں، میں اگر کسی وقت آپ کے پاس آؤں اور آپ کو کہوں کہ آپ میرے دوست ہیں، مجھے 10,000 روپے دے دیں، تو آپ مجھے دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ 10,100 تو نہیں لیں گے، بے شک 6 ماہ بعد ہی لیں 10,000 ہی لیں گے۔ اس کو ہم قرض حسن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے بھائی ہونے کی حیثیت سے یا دوست ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ رقم دے رہے ہیں، تو یہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں پاکستان میں ہیں، ان کو بھی تو ہم اپنا بھائی یا بہن تصور کر لیں۔ لیکن کیا لوگ پیسے واپس کرتے ہیں؟ دھوکے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ؟ یہاں پہ کون پیسے واپس کرتا ہے؟ ہمارے بھائی دیکھیں، دھوکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو دھوکہ کرتا ہے۔ واہ، آپ پھول بوئیں گے نا تو کانٹوں کی فصل تو نہیں کاٹیں گے، اچھی بات ہے۔ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے۔ تو ہم چونکہ مواخات کے علمبردار ہیں، سود کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے اسٹاف کے اندر بے پناہ کمپیشن ہے، ذمہ داری ہے، وہ اس کو اپنا کوئی نوکری یا ملازمت نہیں سمجھتے، عبادت سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک کلچر ایسا اس ادارے میں ہے کہ ہم تو اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں، اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم جا کے کسی کے گھر پہ دستک دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم کیوں بھیک مانگتے ہو؟ خدا نخواستہ تم یہ پیسے لو، جاؤ جا کے کاروبار کرو، اور میں تو تمہیں پیسے دے رہا ہوں بغیر سود کے، میں تم سے مواخات کے رشتے پر بھائی چارہ کرنے آیا ہوں، اور اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہاری مشکلات کا حل ڈھونڈوں، تو یہ میں تمہیں پیسے پہ، وہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ وہ کہتا ہے آج کے دور میں کوئی شخص خود سے میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ ابھی آپ نے کہا نا کیا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خامی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں اگر کوئی کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے آ جائے، کسی کے آنسو پوچھ ڈالے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دھوکہ دے۔ ایویڈنس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 200 ارب قرضے، 40 لاکھ خاندان، 60 لاکھ قرضے، پورا پاکستان، گلگت بلتستان کی بلندیوں سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحل تک،
99.9% ریکوری. واہ. مطلب میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ مجھے 2 ارب دے دیں، 200 ارب دے دیں، میں بانٹوں گا، لوگ ایماندار ہوں گے، پیسے واپس آ جائیں گے. میں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہم تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم قرضوں کا تو پروگرام نہیں ہے، ہم تو امید کا پروگرام. واہ. ہم نے تو اس قوم کو یقین لوٹایا ہے کہ لوگوں سے محبت کرو تو محبت ملے گی. واہ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس حد تک انفلوئنسڈ ہے جو بنگلہ دیش میں ایک ماڈل شروع ہوا ڈاکٹر یونس کا؟ جی. اور کیا یہ وہ کاپیڈ ماڈل ہے؟ اور اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے بنگلہ دیش کو ریوائیو کیا ہے. تو کیا آپ اسی نہج پہ کام دیکھیں، یہ ڈاکٹر یونس کی بھی کوئی اوریجنل تھاٹ نہیں تھی. ہمارے وطن کے ایک صاحب ہیں اختر حمید خان، انہوں نے 1960s میں کومیلا میں، اس وقت جو مشرقی بنگال مشرقی پاکستان میں یہ کام شروع کیا تھا. ان سے پہلے بھی بہت لوگوں نے یہ کام کیا. یہ کوئی تصور نیا نہیں ہے. ڈاکٹر یونس صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر اس کو آرگنائز کیا. اچھا، اب ہم نے بھی تصور ان سے اور ان سے پہلے ہونے والی کاوشوں سے لیا، لیکن ہم بالکل مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں. بنیادی تصور تو یہی ہے کہ ایک شخص کو آپ نے سیلف امپلائڈ کرنا ہے، کاروبار کے لیے قرض دینا ہے. ہم نے اس میں جو اضافہ کیا الحمدللہ وہ یہ کہ ہم نے کہا کہ اس میں سے سود نکالیں. ڈاکٹر یونس صاحب اور ان کے جو دوسرے دیگر ان طرح کے پروگرامز ہیں، اس میں یہ بغیر سود کے نہیں ہیں. اس میں وہ فائنینشیل کاسٹ، آپریشنل کاسٹ، ایڈمن کاسٹ، گروتھ کی کاسٹ، ڈیفالٹ کی کاسٹ اور کچھ پروفٹ وہ لیا جاتا ہے، جس سے یہ 30 سے 50 60 70% تک یہ سروس چارجز پہنچ جاتے ہیں. ہم نے اس میں اپنی روایت، اپنی تہذیب اور اپنے فیتھ کی روشنی میں قرض حسن کا جہد متعارف کروائی. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آپ مجھے دیتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں، یا میں اپنی بہن یا بھائی کو دیتا ہوں، تو یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ سکہ رائج الوقت ہے. تو ہم نے کہا کہ اسی نظام کو، انڈیویجول پریکٹس آف قرض حسن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں. کوئی نیا کام تو ہم نے نہیں کیا. یہ قرض لینے دینے کی روایت تو موجود ہے نا پہلے سے. بالکل. تو ہم نے کہا کہ اس کو اگر بڑے پیمانے پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول روایت میں سود نہیں لیا جاتا. تو بینکنگ انڈسٹری کے حوالے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے بیچ میں اپنے ظاہر ان کے کچھ اخراجات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے سود، کاسٹ آف کیپٹل وغیرہ ڈال دی. تو ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا. ڈاکٹر یونس سے ہم نے سیکھا، لیکن ہم نے ان کو مکمل ان کے پروگرام سے کو کاپی یا اس کے نقل نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنی روایت اور اپنے جو دینی اصول ہیں ان کو ان کے امتزاج سے انفرادی قرض حسن کو اجتماعی شکل دی. اچھا سر، آپ کے اندر بے تحاشا خوبیاں ہیں. بہت لوگ آپ کے معترف ہیں. پاکستان میں پاکستان کی طرف سے نوبیل پرائز کے لیے بھی آپ کو نامینیٹ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے کارنامے ہیں. ایک شکوہ بھی ہے آپ سے. شکوہ یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو میڈیا فرینڈلی آدمی نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ سلائی مشینیں تقسیم کر رہے ہیں اور یا آٹے کی بوریاں اور فوٹو سیشن ہو رہا ہے. تو آپ کیسے اس ملک میں سروائیو کریں گے؟ نہیں، دیکھیے، میں ابھی بھی کچھ حال ہی میں پچھلے 4-5 سالوں سے میڈیا میں ہمارا ایکسپوجر میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ہم بالکل بتاتے ہی نہیں تھے. اچھا، پھر جب ہم نہیں بتاتے تھے تو ہم خوش ہوتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے، جس کو بتانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اسی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی نیکی کی پرچار بھی کرنا چاہیے، کہ بدی کے کام تو فوراً زبانیں زد عام ہو جاتے ہیں، تو آپ نیکی چھپ کے کرتے ہیں. اب جب آپ کھل کے کریں گے تو شاید اس سے لوگوں کو ترغیب ملے. تبلیغ جب آپ نے کرنی ہے تو زبان سے تو نہیں کرنی، عمل سے بھی تو تبلیغ، اور اصل تبلیغ ہی عمل سے ہے. تو پھر آپ نے ان کی باتیں سنی، آپ جیسے جو لوگ سمجھتے ہیں اس میڈیا کی طاقت کو، تو ہم نے کہا کہ چلیں ہم پھر تھوڑا سا میڈیا میں بھی ایکسپوجر آ جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم اس تصور کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بنیادی جو سوچ ہے نا، ہم بنیادی طور پر ہم مواخات کے سپاہی. اخوت از مینیفیسٹیشن آف مواخات. تو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اخوت کے ساتھی بن جائیں یا اخوت کو مدد کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اخوت بنا لیں.
اپنی اخوت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 50% پاکستانی ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں، تو ادھر سے ایک شخص کو اپنا لے اور کہے کہ تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے بچے کو پڑھا دوں گا یا میں تمہیں قرض حسن دے دوں گا، اور یہ پھر قرض حسن واپس لوں گا اس لیے کہ میں نے کسی اور کو دینا ہے. تو یہ 50% مل جائیں تو سب کی اخوت بن جائے گی. تو ہم اس کا پرچار کرتے ہیں. تو بہرحال نیکی جو ہے یہ خوشبو ہے، خوشبو نظر نہیں آتی، یہ جسے کہتے پھیل ہیں جاتی کہ حرز جام میں خود بخود اترتی ہے، ہاں ہاں. اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے. تو بہرحال اب آپ کے توسط سے نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے گا. انشاءاللہ سر، جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو ہماری کیپیسٹی ہے یا میڈیا میں اور بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی سکسیس سٹوریز اور جو پاکستان کے لیے باعث افتخار ہوں وہ ضرور سامنے آنی چاہیے. اب تھوڑا سا بے نظیر انکم سپورٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے اخوت سے، اور مجھے جہاں تک اطلاع ہے کہ جب اس کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہیں سی وی بھیجا یا درخواست دے کے ایک فون کروایا. کچھ لوگوں نے آپ کو کافی تگ و دو کے بعد آپ کو رضامند کیا اس کے لیے. یہ کیسے ہوا؟ اور پھر اس کا کانسیپٹ چونکہ مختلف ہے تو اس کو اب آپ کس طرح لے کے چلیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ اخوت کے قرض حسن کے تصور سے یہ ہلکا سا مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں ایک مقام پر. اب بے نظیر انکم جو پروگرام ہے، سپورٹ پروگرام ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا. اس کے جو ایسنس ہے، اس کے اندر جو جوہر ہے نا، اس کو صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں، شاید میں غلط ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. یہ بنیادی طور پر سر ایک سپورٹ پروگرام ہے. اس کا نام کیا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اب انکم سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے سے کچھ نہ کچھ آمدنی کما رہا ہے، لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہے کہ اس کے اوپر زندگی کی سختیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. مثلا جن لوگوں کو یہ پروگرام سپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 20-25 ہزار روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب اگر میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، دوست کو جو 25-30 ہزار روپے کما رہا ہو، اس کو میں کہوں کہ بھائی یا بہن یہ 5,000 روپے میں دے رہا ہوں، اس سے تمہارا بچہ اسکول جانا چاہیے. تو اب مجھے بتائیے کیا یہ بھیک ہے؟ یہ تو میرا فرض ہے. وہ میرے 5,000 پہ زندہ نہیں ہے، وہ اپنے 25-30 ہزار پہ زندہ ہے. میں نے اضافی رقم اس کو دے دی اسی محبت اور مواخات کے رشتے کے تحت، جس سے اس پر زندگی کی تلخیاں کچھ نہ کچھ کم ہو جائیں. تو اسی کو آپ پھیلا لیں. دیکھیں دوسری جہت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام ہے. 1 کروڑ کے لگ بھگ خاندان، ٹو بی ویری پریسائز 93 لاکھ فیملیز کو 4 سے 6 ہزار روپے مہینہ امداد دی جاتی ہے. اب اسی مثال کو سامنے لائیں نا، میں نے تو اپنی بساط کے مطابق ایک گھرانے کو اپنا کر اس کو 5,000 دیا. تو یہ کتنی بڑی ریاست ہے. ہم نے اپنی ریاست کو کیا صرف گالی ہی دینی؟ یہ کتنی بڑی ریاست ہے جو 1 کروڑ خاندانوں کو آغوش میں لے کے کہتی ہے کہ تم پر زندگی کی سختیاں کم کرنے کے لیے تم 25,000 روپے کماتے ہو، ہم تمہیں 5,000 دیں گے. اب یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف قدم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اس کو کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، دانشور ہیں، یہ آپ بھکاری بنا رہے ہیں. بھکاری تو تب بنائے نا جب وہ اس 5,000 میں زندگی گزار سکیں. یہ تو اس کے ساتھ یگانگت محبت کا اظہار ہے کہ تم اور آگے بڑھو اور پھر تم ایک دن لینے سے دینے والا بن جاؤ. تو سویڈن میں، ناروے میں، فن لینڈ میں آپ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کسی کا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو آپ $1,000 $2,000 یورو دے دیتے ہیں. اور ہمارے ہی دوست کہتے ہیں کہ یہ ہے فلاحی ریاست، یہ ہے جو خلافت راشدہ کے جو اصول تھے کہ ایک آدمی ہے اس کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے مل رہے ہیں. اچھا اب اسی کو دیکھیں، سویڈن کی آبادی ہے 50 لاکھ، یعنی ان کے گھر اگر گنے جائیں تو 10 لاکھ فیملیز ہوں گی. اس میں سے 2 لاکھ فیملیز کو اگر وہ مدد دیتے ہیں تو وہ فلاحی ریاست ہے. ڈنکا بج رہا ہے. یہاں پر 1 کروڑ گھرانوں کو، 6 کروڑ افراد ہیں یہ،
ان کو گھر بیٹھے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہماری ایلیٹ کہتی ہے کہ یہ تو وہی غلط بات ہے۔ ایلیٹ کو گاڑی مل جائے، اس کو بنگلہ مل جائے، اس کو تاج سر پہ رکھ دیا جائے، اس کو خوبصورت کپڑے مل جائیں، اس کو سبسڈی اسٹیٹ کی طرف سے مل جائے، اس کو بغیر سود کا قرضہ مل جائے، وہ تو گوارا ہے کہ وہ ان کا حق سمجھتے ہیں۔ تو غریب آدمی کو جو تھوڑی سی مدد مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پازیٹیو رخ پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سماج کتنا بڑا ہے، یہ ریاست کتنی خوبصورت ہے، کہ تصور تو دیکھیے نا کہ 1 کروڑ خاندانوں کو ہم نے اپنا بنا لیا۔ اب باقی بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ اس میں خامیاں ہیں، اس کو بہتر کریں گے۔ اس میں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہر خاندان میں سے ایک بچے کو روزگار کے لیے ہنر دے دیا جائے، آئی ٹی سکھا دی جائے، اس کو کاروبار کے لیے قرضہ دے دیا جائے، یعنی اخوت جیسے پروگراموں سے منسلک کر دیا جائے، تو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنے گی نا، ایک وے فارورڈ بنے گا۔ تو اس تصور کو فردر ریفائن کر کے اخوت اور بے نظیر انکم سپورٹ کہیں فیوچر میں جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے وہ میرا کام نہیں ہے، وہ بیس کے بورڈ کی فیصلہ ہے کہ یہ اگر ساتھ قرض حسن دینا چاہیں تو ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ضرور دیں۔ اخوت جیسے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، تو ایسے ادارے، یہ اس طرح کے تجربات ماضی میں ہوئے ہیں۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے توسط سے بسپ نے چھوٹے قرضے دیے ہیں اور ان کی واپسی کی شرح بھی 100%۔ تو یہ ایک ہمیں دیکھیں نا، ایک وے فارورڈ ہے نا، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے نا، کہ کیا کوئی 10 سال 20 سال 50 سال لیتا چلا جائے گا یہ مدد؟ ایک مقام آنا چاہیے کہ وہ کہے کہ اب مجھے اس مدد سے میں بے نیاز ہو گیا ہوں۔ میں اس ویژن کو لے کے آیا ہوں کہ ایک تو 1 کروڑ خاندانوں کو جو مدد مل رہی ہے اس میں شفافیت آئے، وہ ان کا استحقاق کے مطابق وہ چنے جائیں، ان کی زندگی میں خوبصورتی آئے، ان کے لیے مزید صحت کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے اور کام کیے جائیں۔ اور ایک میرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ 1 کروڑ جو ہیں لینے والے ہیں، یہ کل کو دینے والے بنے، کیونکہ معاشرہ جو ہے اصل میں اس میں کریٹیکل میس دینے والوں کا ہو تو پھر وہ خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے نا، یہ ایک دعا بھی ہے کہ یہ 1 کروڑ گھرانے دینے والے بن جائیں تو پاکستان کی کیا زندگی ہوگی۔ اور دعا تو ہے پھر، جو میں نے سنا تھا کسی صوفی سے کہ کسی کے لیے دعا مانگی جائے وہ مانی جاتی ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میری خواہش تو یہ ہے کہ چلیں بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے ایک کوشچن اور ہے کہ اب وقت جو ہے بہت فاسٹ پیسڈ ہے، یہ اچانک آپ کے سر پہ ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ امیڈیٹ پلانز کیا ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے؟ کیا امیڈیٹلی فیو سٹیپس جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے؟ سب سے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ان کو پورے نہیں ملتے۔ یعنی آپ نے 3 مہینے کے بعد 10-15 ہزار روپے جو بھیجتے ہیں، تو وہ جو کچھ ایجنٹس ہیں جن کے جو بینکس نے رکھے ہوتے ہیں، جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہم بینکوں کو بھیجتے ہیں، بینک اپنے ایجنٹ کو، دیکھیں 93 لاکھ لوگ ہیں، پورا پاکستان ہے، اتنے بینکس ہی نہیں ہیں کہ جہاں سے جا کے یہ لوگ لے سکیں، تو بینکس نے آگے ہزارہا ایجنٹ رکھے ہوئے۔ اچھا، اب یہ ہماری اخلاقیات کی ایک ریفلیکشن ہے جو بری ہے، کہ وہ ایجنٹ جو ہے ایک ان پڑھ عورت خستہ حال ننگے پاؤں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آتی ہے، تو اس کو جو وہ 10,000 روپے اگر دینے ہیں تو وہ 2,000 روپے رکھ لیتے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو علم ہے؟ مطلب یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے بڑا تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یہ منیمائز ہو جائے، ختم اگر نہیں بھی ہوتی تو یہ اتنی معمولی ہو جائے، کیونکہ اس عورت کے لیے وہ 2,000 روپے کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ یہ 10-12 ہزار سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب 3 مہینے بعد ملتے ہیں نا تو ہمارے گھر میں میٹھے چاول پکتے ہیں۔ اب میرا بیٹا کہتا ہے کہ اب اگلے 2 ماہ مجھے روز روٹی ملے گی، تو اس کے لیے اس 2,000 کی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو وہ جو مستحقین ہیں وہ شفافیت سے ان کا انتخاب ہو، وہ غلط لوگ اس میں نہ ہو، نمبر 1 ہیں۔ مطلب بہت حد تک یہ شکایت اب ختم ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ 95-97 بلکہ 98% درست ہیں، اور بہت بڑی بات ہے 98%۔ جی بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے استحقاق درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پیسہ پورا ملنا چاہیے۔ اس قوم نے پیسہ 471 ارب روپے ان تک پہنچانا ہے، تو اس میں سے اگر یہ
لوگوں سے اس طریقے سے یہ 2,000 لیا جائے، یہ تو پھر ظلم ہے. تو یہ کمیشن ایجنٹ، کمیشن اس کے مافیا. خلاف جہاد کریں گے. اب ہم پر الزام لگیں گے، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب میڈیا میں تو وہ ہر طرح کا، جب آپ کسی پہ سختی کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر الزام لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک مربوط پلان ہے جی جس پہ بالکل. آپ جو مستحقین کے پیسے جو لوگ غصب کرتے ہیں ان کے اوپر کریک سب سے ڈاؤن پہلے کرنے تو سر ہم لگے ایک ہیں. لانگ ٹرم ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھل جائیں. اوکے. اب آپ دیکھیں کہ اگر 1 کروڑ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھل جائیں تو دس ول بی این انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ. فائنینشیل انکلوژن ہو جائے گی، وہ پھر بچت بھی کرنے کے عادی بن جائیں گے، صحیح. وہاں سے پیسے جب چاہیں لے لیں. تو ایک تو ہم جو موجودہ نظام کو بہتر کریں، اوکے. کیرٹ اینڈ اسٹک. ان تمام ایجنٹس کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھو رزق حلال یہ ہے کہ ان غریب عورتوں کا رزق جو ہے وہ ان کو پورا ملنا چاہیے. صحیح. پہلے ہم اخلاقی طور پر بات کریں گے، پھر قانونی طور پر بات کریں گے، پھر کریک ڈاؤن کریں گے. کریک ڈاؤن مطلب اخلاقی کریک ڈاؤن سمجھے نا، یہ بھی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے. پھر اس کے بعد جو نہیں مانیں گے ان کے لائسنسز کینسل ہوں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو پھر باقی جو قانون کے آہنی ہاتھ ہیں وہ پکڑے، وہ ان کو لیں گے. لیکن آغاز محبت سے ہوگا. جو پھر محبت کی بات نہیں، اخوت سے ہوگا. جو محبت کی بات نہیں مانے گا پھر اس سے جہاد ہوگا. تو پھر اس کے بعد ہم یہ بینک اکاؤنٹس ان کے کھلوائیں گے. تو یہ 2-3 بنیادی کام ہیں. باقی پھر ہم نے ایک اور بات ہے کہ جب یہ پیسے لینے آتے ہیں 400-400 500-500 لوگ ایک دفتر میں آتے ہیں، 4-4 6-6 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. کہاں گئی عزت نفس؟ بھوک پیاس، چھوٹے چھوٹے بچے. تو ہم ان دفاتر کو بہتر کریں گے. ہم نے ایک اپنے پورے بسپ کا کلچر بدلنا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے یا آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے اچھا ادارہ کون سا، تو وہ ایک لمحے کے جھجکے بغیر کہتے بسپ. یعنی اس کے اندر اس قدر محبت، پہلا نہ کریں دوسرا کر لیں سر. اب دوسرا کر لیں، تیسرا بھی کر لیں. تو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، یہ وہ ادارہ ہے جو سب سے محروم طبقوں کے ساتھ صحیح رابطے میں ہے. اور آپ کہتے ہیں نا جی موٹر وے بہت اچھی ہے، تو بسپ کیوں نہیں سب سے اچھی؟ تو ہم یہ کلچر بدلیں گے. اس کلچر میں کمپیشن، اس میں دیانت، اس میں امانت، اس میں دوستی، اس میں رفاقت، اس میں عزت نفس. یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ہمارے 2300-2400 لوگ ملازمین ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے کہ اس میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک سمبل آف ہوپ ہو، وہ سمبل آف کمپیشن ہو، کہ جو عورت اس کو دیکھے وہ کہے گے اوہ یہ میرا بھائی ہے. بالکل صحیح. اور وہ گھر جاتی ہوئی جھولی اٹھا کے دعا دے کہ اس دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں. تو ہم اس کلچر کو بدلیں، ان کی اندر یہ احساس اجاگر کریں کہ یہ ملازمت نہیں ہے، یہ تو خدا کی رضا کا حصول کا ایک ذریعہ ہے. زبردست. تو اس قسم کی ساری چیزیں ابھی تو ہمیں آغاز ہے. آپ سے بھی میں سیکھوں گا کہ بتائیے ہم اس کو کیسے پاکستان کا خوبصورت ادارہ بنائیں. سر جو بھی ہم کر سکتے ہیں میڈیا کے اینگل سے تو وہ تو ہم حاضر ہیں. آپ کی شخصیت کے ہم اتنے معترف ہیں کہ جتنے بھی جہتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے بہت محترم ہیں. تو وٹ ایور وی کین ڈو ضرور کریں گے. ایک آخر میں سوال، سیکنڈ لاسٹ کوشچن. آپ کی شخصیت کا ایک پہلو آپ کا علمی ادبی کام ہے. مصروفیات آپ کی بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں. اب تک آپ کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں، اور وہ لکھنے والا کام اب کس طرح، جو علم بانٹنے والا، تحقیق والا، وہ کام اب کس طرح چلے گا ان مصروفیات کے ساتھ؟ دیکھیں اس کام میں تو بلکہ تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں نا پھر میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میں کسی طریقے سے دکھا سکوں. کیونکہ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، بہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ جو دنیا کیا سے کیا ہو رہی ہے اور یہ جو حیرت کا لمحہ ہے وہ آشکار ہونا چاہیے. اب اخوت کا سفر ہم نے کتاب لکھی، پھر 4 آدمی کتاب لکھی، پھر مولو مسلی، جو سارے کے سارے تجربات ہیں اگر وہ بتائے نہ جائیں، اپنے سینے میں لے کے کوئی شخص چلا جائے تو وہ زندہ وہی چیز رہتی ہے جو کسی کتاب میں لکھ دی جائے. لفظ کی صورت میں انسان زندہ رہتا ہے. تو
اس لیے میں لکھتا ہوں، اور لکھتا ہوں میں صبح کے وقت تھوڑا بہت 1-2 صفحے میں روز لکھتا ہوں، تو وہ 1-2 صفحے لکھیں تو وہ سال میں کتاب بن جاتی ہے، اور سارا دن پھر میں اس کی نوک پلک بھی سنوارتا رہتا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کو دیکھتا رہتا ہوں. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے یہ مزید تحریک ملی ہے یہاں آ کر کہ بسٹ کے بارے میں بھی کچھ لکھا جائے، اس محرومیوں کے بارے میں بھی، اور ان کی کہانیاں، یہ جو 1 کروڑ کہانیاں آپ سنیں گے نا تو آپ اپنے دکھ درد بھول جائیں گے. تو لکھنا جو ہے یہ مجھے سکون دیتا ہے، خوشی یہ دیتا میرے ہے، خیال میں فرحت دیتا ہے. بیسٹ کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ آپ اس کے حوالے سے لکھیں گے. آپ کی تحریروں کے ہم بڑے معترف رہے ہیں. آپ کی تحریر یا کتاب جب معاشرے میں آتی ہے تو اس سے معاشرہ چاہے کتنا بھی بگڑا ہو اس کے اندر ایک مثبت ارتعاش ضرور پیدا ہوتا ہے، حرکت ضرور ہوتی ہے. آخری سوال سر، اور مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیات بہت ہیں اور میں نے کافی وقت لے لیا. آپ نے امریکہ سے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، آپ نے بڑی پوزیشنز بھی حاصل کی، اور آپ کے پاس بڑا چانس تھا کہ آپ امریکہ رہتے یا پھر آپ کوئی پراپرٹی کا کام شروع کرتے. آج ماشاءاللہ آپ کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی، تو وہ سب کچھ نہیں کیا. اب میں نے آپ کے دفتر میں بھی دیکھا آپ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں نے جب قوت کا دورہ کیا، گاڑی بھی کوئی مناسب سی ہے، کوئی جھنڈے چنڈے نہیں لگے ہوئے، اور اس گاڑی میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں روکی نہ جائے. تو کوئی ریگریٹ ہے؟ ہرگز نہیں. ریگریٹ کس چیز کا؟ دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں جو میرے لیے محبت ہے وہ نہ ہوتی اگر میں پراپرٹی ٹائکون ہوتا. بس اسی میں میرے سوال، آپ کے سوال کا جواب ہے. اور میں نے جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری جو ہے نا استعداد سے کہیں بڑھ کر ہے. مطلب میں خوش قسمت ترین آدمی نہیں ہوں کہ ٹاٹ کے اسکول سے چلا اور امریکن یونیورسٹی میں پہنچ گیا، اس ملک میں جس میں 2 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. تو میں اس پر بھی خدا کا شکر ادا نہ کروں کہ مجھے اور کیا چاہیے. اور ہم نے 200 ارب روپے کی انویسٹمنٹ سے جو ویلتھ کریٹ کی نا وہ 2000 ارب روپے کی. تو میں تو 2000 ارب کا مالک ہوں، اس لیے کہ میرے وطن کے لوگوں کو یہ دولت ملی ہے. ملکیت سے یہ تصور ہے، لے لیجیے آپ کسی کو خبر پہنچ جائے کہ 2000 ارب اس کے گھر سے نکلے ہیں. تو یہ مطلب اگر میری حقیر کاوش سے، اللہ کی رحمت سے ایک شخص امیر ہو جائے تو سمجھے میں امیر ہو گیا. دیکھیں وہ جو آپ لی کوان یو کا نام آپ نے سنا، سنگاپور کے وزیر اعظم بنا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ تم نے سنگاپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس کو دنیا کا اتنا عظیم ملک بنا دیا. تو اس نے کہا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے جب میں وزیر اعظم بنا، یا میں خود امیر ہو جاؤں یا میں اپنے وطن کو امیر کر دوں. تو میں بھی بہت ہیوملٹی سے کہتا ہوں کہ میرا بھی دوسرا راستہ ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب، ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، میر اسد مردے کے زنجیر غلاماں بشکنت، دیدم از روزن دیوار زندان شما. میں نے زندہ کی دیواروں سے ایک ایسے شخص کو آتے دیکھ لیا ہے جو وہ آ کر میرے پاؤں کی زنجیر کاٹ دے گا. مجھے آپ کی شخصیت میں اس شعر کی تشریح کی جھلک نظر آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے. نہیں، آپ کے حسن زن کا میں بھی مشکور. بہت شکریہ.